السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اردو پونڈ آفیشیل پر۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے 5 آیات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب چلتے ہیں 6ٹھی آیت کی طرف جس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ سورہ توبہ کی 111 آیت نمبر ہے۔ وہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ پوری آیت ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے مومنین کی جان مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں، اور اسی پر سچا وعدہ ہے۔ اس آیت کو لے کر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا کر کے اور جنت کا خریدار بنا کر کے اس آیت میں مسلمانوں کو لالچ دلا کر قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو لالچ دلا کر کے بھڑکایا گیا ہے اور ان کو کافروں کا قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کوئی انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ ہر مذہب میں، ہر دھرم میں اس کی تعلیم موجود ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے اس کے مذہب نے اپنی خاطر، اپنی حفاظت کے لیے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر قوم میں جنگ کرنے کا حکم موجود ہے، لالچ دلا کر کے یا مال کا لالچ دلا کر کے جنگ کرنے کا حکم دینا یہ کوئی انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس چیز کا لالچ دلایا جاتا ہے کہ آپ ملک کے لیے لڑیں، کہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کو یہ سویدھا ملے گی۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی اپنے واسیوں کو اور اپنے ہندو دھرم کے ماننے والوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے گیتا میں کوروؤں پانڈوؤں کی لڑائی کا تذکرہ ہے، جس میں کرشن جی نے کوروؤں کے خلاف ارجن کو حکم دیا ہے کہ اس جنگ کو حق اور باطل کی جنگ سمجھ کر لڑنا۔ گیتا کے پارٹ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 89 پر ہندو مذہب میں منوجی کی کتاب ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ زمین کے حکمراں جو ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں وہ سیدھے سورگ یعنی جنت میں جاتے ہیں۔ تو گویا اس میں بھی جنگ کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کریم کی آیت میں جنت کی خوشخبری سنا کر کے مسلمانوں کو بھڑکایا گیا ہے، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ منوسمرتی میں ہندو مذہب کے ماننے والوں کو سورگ کی بشارت سنا کر کے جنگ کے لیے بھڑکایا گیا ہے، تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہوگی۔ یہ ہوا 6ٹھی آیت کا جواب۔ اب 7ویں آیت کی طرف چلتے ہیں جس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اس کا ترجمہ ہے پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں بھی پائے جائیں انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ اس آیت پر بھی یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کافر لوگ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے، اس میں بھی کافروں کو مارنے کا حکم ہے۔ اس کا جواب ہم سیدھے سیدھا یہی دیں گے کہ اس آیت کے اندر ہر کافروں کو مارنے کا حکم موجود نہیں ہے، بلکہ ان کافروں کو مارنے کا حکم دیا جاتا ہے جنہوں نے مسلمانوں سے بغاوت کی تھی، یعنی جو مسلمان بن کر ظاہری طور پر مسلمان بن کر مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور مسلمانوں کی جاسوسی کافروں کو کرتے تھے اور مسلمانوں میں طرح طرح کی افواہیں اڑاتے تھے، ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے منافق کہا ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، یہ آیت ہر کافر ہر مشرک کے بارے میں نہیں ہے۔ اس سے پہلی والی آیت یعنی آیت نمبر 62 آپ پڑھیں گے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یہ پوری آیت اگر آپ پڑھیں گے جس کا ترجمہ ہے منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں افواہ اڑاتے ہیں، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھائیں گے اور وہ شہر میں آپ کے ساتھ کچھ ہی دنوں رہ سکیں گے۔ اس آیت میں صاف طور پر ظاہر ہے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، کہ منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو ایمان کے بارے میں کھوٹ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ ہم آپ کو جنگ کے لیے یعنی مسلمانوں کو جنگ کے لیے ان کے خلاف اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا اگلی 63ویں آیت میں جس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ ملعونین، ایسے لوگوں پر لعنت ہے یعنی یہ پھٹکارے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان کو قتل کرو۔ تو جو بھی اسلام کے خلاف جاسوسی کرتا تھا، جو اسلام کے خلاف افواہیں اڑاتا تھا،
اور جو عین جنگ کے موقع پر پیچھے ہٹ کر مسلمانوں کو کمزور کر دیتا تھا تو ایسے لوگوں کے بارے میں مارنے کا حکم ہے۔ اور یہ بات ہر جگہ پائی جاتی ہے اور یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ہمارے ملک کے خلاف کوئی جاسوسی کرتا ہے، ہمارے ملک کے خلاف کوئی افواہیں پھیلاتا ہے، دوسرے لوگوں کو خبریں پہنچاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہماری حکومت کا کیا فیصلہ ہوگا؟ ایسے لوگوں کو سزائے موت ہی ہوگی۔ اسی طرح جو بھی اسلام کی مخالفت کرتا تھا، اسلام کی جاسوسی کرتا تھا، اس کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ اب 8ویں آیت جس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کافروں اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سخت بن جائیے۔ اس پر بھی یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کو جہاد کرنے کا حکم موجود ہے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہونے کا حکم ہے۔ گویا کہ یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں مسلمان سخت رویہ اختیار کریں اور ان سے جہاد کریں، ان کو قتل کریں۔ اس کا جواب سیدھے سیدھا وہی ہے کہ یہ آیت بھی تمام کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں غیر مسلم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غیر مسلم وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، دوسرے غیر مسلم وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، یعنی مسلم اور غیر مسلم دونوں مل کر کے رہتے ہیں۔ تو پہلی قسم کے غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں جسے جمہوری ملک کہا جاتا ہے انہیں معاہد کہا جاتا ہے۔ تو ذمی اور معاہد کے بارے میں اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، ان کی جان، ان کے مال کی حفاظت کی جائے گی۔ ان سے جو جنگ کرے گا، ان سے جو لڑے گا تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم کے غیر مسلم وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کے سر پر سوار رہتے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو تیسری قسم کے غیر مسلم جو مسلمانوں سے جنگ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ منافقین اور کافروں سے جنگ کرتے رہیے، ان پر سخت رہیے، کیونکہ اگر مسلمانوں کو سخت رہنے کا حکم نہیں کیا جائے گا تو وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اور یہ تعلیم تو ہر دھرم میں موجود ہے کہ جو بھی جس دھرم پر آنچ اٹھائے، جس دھرم کے خلاف اٹھے اور جس دھرم کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرتے ہو تو اس دھرم نے بھی اس سے سخت رہنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کرشن جی کو تمام ہندو بھائی جانتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ارجن کو کوروں سے جنگ کے لیے بھڑکایا ہے۔ ارجن جو کوروں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں کرشن جی نے جنگ کے لیے ترغیب دی ہے۔ چنانچہ گیتا کے دوسرے پارٹ اور صفحہ نمبر 3432 میں، یعنی پیج نمبر 3432 میں دیکھیں گے، کرشن جی کہتے ہیں کہ اے ارجن، یہ جنگ تیرے لیے سورگ کا دروازہ ہے، یعنی جنت کا دروازہ ہے، جو تیرے لیے خود بخود کھل گیا ہے۔ چنانچہ اگر تو اپنے دھرم کی پیروی میں جنگ نہیں کرے گا تو دھرم اور شہرت کو برباد کر کے پاپ یعنی گناہ جمع کرے گا، بلکہ سب لوگ تیری کبھی نہ ختم ہونے والی ذلت کے گیت گائیں گے، اور یہ مذمت اور بدنامی تیرے لیے موت سے بدتر ہے۔ گویا کہ اس میں گیتا میں جو کرشن جی کا قول منقول ہے، اس سے پتہ چلتا ہے انہوں نے ارجن کو جنگ کے لیے تیار کیا ہے، اور جنگ نہ کرنے پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو جنگ نہیں کرے گا تو تیری ذلت ہوگی۔ تو گویا کہ اس میں انہوں نے کوروں سے جنگ کے لیے ارجن کو ترغیب دی ہے۔ تو ہر دھرم کے ماننے والوں نے اپنے پیروکاروں کو جنگ کی ترغیبیں دی ہیں، تو اس میں کوئی انصاف کے خلاف بات نہیں ہے۔ اپنے دھرم کی پیروی کے لیے، اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنا اور جنگ کرنا یہ کوئی انصاف کے خلاف بات نہیں ہے۔ اب ذرا VHP والے، RSS والے اور جو ہندو کٹر پنتھ ہیں وہ سوچیں کہ اگر یہ آیت آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے تو کرشن جی کا یہ حکم آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دیتا۔ آپ اپنے ویدوں کو دیکھیں، اپنی گیتا کو دیکھیں، اس میں بھی جگہ جگہ ہندوؤں کو جنگ کرنے کا حکم موجود ہے۔ تو وہاں بھی یہی سوال ہوگا جو آپ اعتراض ہماری آیت پر کرتے ہیں۔ اب نویں آیت جس کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے وہ مال غنیمت سے متعلق ہے۔ وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 69 ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو پاک اور حلال سمجھ کے کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح 10ویں آیت ہے،
اسی سورہ انفال کی وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، یہ پوری آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ نے تم سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم بہت جلد پاؤ گے، تو فتح اس نے تمہاری عطا کر دی اور لوگوں کے ساتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہاری ہدایت کرے گا۔ ان دونوں آیتوں میں مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ اب اس پر VHP والے اور ہندو کٹر پنتھ، اسی طرح اسلام کے مخالف اعتراض کرتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو لوٹ مار کرنے کی نعوذ باللہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے کافروں کے یہاں جائیں اور ان کا مال لوٹیں اور لوٹ کر مال کھائیں۔ اس پر اتنا گھنونا اعتراض کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کے اندر مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ مال غنیمت وہ کہا جاتا ہے، غنیمت کے معنی ہے وہ مال جو بغیر محنت اور بغیر مشقت کے حاصل ہوا جائے۔ تو جنگ کے دوران جو مال حاصل ہوتا ہے، کافر لوگ اور کفار اور جو غیر مسلم لوگ جنگ کے دوران مال چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، مال وہیں چھوڑ جاتے تھے، تو اس مال کو مسلمان اپنے پاس رکھ لیتے تھے کیونکہ یہ بغیر محنت کے حاصل ہوا، اس لیے اس کو غنیمت کا مال کہا۔ تو اس طرح کا مال غنیمت کا مال ہوتا ہے، اور اس کو غنیمت کے مال کو لوٹ مار کہنا یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ غنیمت کا مال جو ہوتا ہے وہ ہر دھرم میں موجود ہے۔ ہر دھرم کے ماننے والے جنگ کے دوران جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ دو ملکوں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو دوسری ملک کی فوج جو سامان چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو جو فاتح ملک ہوتے ہیں وہ اس مال کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اپنی فوج میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی فوجوں میں جو مال حاصل ہوتا ہے تو وہ مال ڈائریکٹلی فوج کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ بیت المال یعنی حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، جس کو حکومت رفاعی کاموں میں قوم کے مفاد کے لیے خرچ کرتی ہے، یعنی وہ مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلموں پر بھی دونوں پر خرچ کرتی ہے۔ 4 حصے جو ہوتے ہیں وہ فوج میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں حکومت کو زیادہ ضرورت ہے تو سارا مال حکومت ہی رکھ لیتی ہے۔ تو یہاں پر سارا کا سارا سامان فوج نہیں رکھتی، بلکہ جو سامان حاصل ہوتا ہے اس کے 5 حصے ہوتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے تقسیم ہوتا ہے، اور یہ تعلیم ہر دھرم میں موجود ہے۔ چنانچہ بائبل میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ تعلیم موجود ہے کہ جنگ کرو اور جنگ کر کے دوسرے کا مال لوٹو۔ چنانچہ آپ بائبل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہندو بھائی بھی ذرا اپنی کتابوں پر نظر ڈالیں، اس میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ جنگ کے دوران جو مال حاصل ہو اس کو لے لو۔ چنانچہ رگوید پر نظر ڈالیں، اس میں ہے کہ اے اگنی تیرے مالدار پجاری خوراک حاصل کریں اور عمرہ بڑی عمر پائیں، ہم اپنے دشمنوں سے لڑائی میں مال غنیمت حاصل کریں۔ تو یہاں پر مال کا حکم موجود ہے رگوید کے اندر۔ چنانچہ سام وید کے پیج نمبر 12 میں مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ اے چابکدست بہادروں، کنوا کے بیٹوں کے ساتھ بے دھڑک ہو کر 1000-2000 مال غنیمت لوٹ۔ چنانچہ پنڈت کشیم داس ترویدی نے اس اشلوک کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فاتح بہادر اور دشمنوں کو فتح کر کے جنرل کی ہدایت کے مطابق حکومت کا حصہ نکال کر ان کے مال کو تقسیم کریں۔ چنانچہ اس میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ جو مال جنگ کے دوران حاصل ہو اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ جو میں نے رگوید کا، اسی طرح میں نے ساموید کا حوالہ دے کر کے یہ بات بتلائی کہ یہ حکم ہندو مذہب میں بھی موجود ہے۔ اب منو سمرتی جو ہندو مذہب کی قانون کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں منو جی فرماتے ہیں، دیکھیے، رتھ، گھوڑے، ہاتھی، چھتر، مال دولت، جانور، عورت، گڑ، نمک، تانبا، پیتل وغیرہ ان میں سے جس چیز کو بھی جنگ میں جیت کر لایا جاتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے۔ منو سمرتی پارٹ نمبر 7 پیج نمبر 95 اور 96۔ چنانچہ آج بھی 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ان دونوں میں جو مال چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو دوسرا ملک وہ مال رکھ لیتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مال غنیمت جو مسلمانوں کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے
وہ مسلمانوں کو لوٹ مار کی تعلیم دیتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ حکم ہر دھرم میں، ہر مذہب میں نے بائبل کا حوالہ دیا، میں نے منو سمرتی کا حوالہ دیا، سام وید کا حوالہ دیا، رگ وید کا حوالہ دیا، تمام مذہب میں موجود ہے۔ ہندو دھرم بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ جنگ کے دوران جو مال حاصل ہو اس کو رکھ لیا جائے۔ تو یہ کہنا قرآن کریم میں لوٹ کی تعلیم دی گئی ہے، تو ہم بھی کہیں گے کہ آپ کی کتابوں میں بھی گویا کہ لوٹ کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کا فرق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔